السلام علیکم۔ اردو ادب ایاز چینل میں خوش آمدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اس میں دو پہلوؤں پر بات ہوگی، ایک محرم الحرام کی اہمیت پر، فضیلت پر، اور دوسرا محرم الحرام کیسے گزارنا چاہیے، محرم الحرام کے مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ فضیلت پر بات کرتا چلوں تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، قرآن پاک سے پہلے بھی اس کی فضیلت ہے محرم الحرام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازل سے 12 مہینے بنائے گئے ہیں روز و شب کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ اس میں سے 4 مہینے بڑے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ اس میں جنگ سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام ان دنوں میں، ان مہینوں میں سفر فرمایا کرتے تھے، ایک جانب سے دوسری جانب جایا کرتے تھے۔ چونکہ اس ٹائم جہاز، ہیلی کاپٹر، گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، تو سفر میں کافی وقت لگ جایا کرتا تھا، مہینوں لگ جایا کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں، ان دنوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کر ہم پر حملہ نہ کرے، تاکہ کوئی ہم پر کسی طرح کا وار نہ کر سکے، ہمارا خون نہ بہائے۔ اور اگر میں محرم الحرام، محرم کے معنی بتاؤں تو اس کے لفظی معنی ممنوع ہے، منع ہونا، منع کرنا، ممنوع۔ اس میں خون بہانے سے منع کیا ہوا ہے، ظلم سے منع کیا ہوا ہے اس مہینے میں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ اہمیت ہے، اس کے علاوہ اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے میں 10 محرم کو یعنی عاشوراء 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ 10 محرم، عاشوراء 10 محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی ہے، فرعون سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جو 10 محرم، 9 محرم، 7 محرم، 12 محرم، 15 محرم کو ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشوراء کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے یعنی محرم کے مہینے روزے رکھا کرتے تھے، خاص کر 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ صحابہ اکرام سے بھی فرماتے کہ روزہ رکھا کرو۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں پہلے 10 دنوں میں امام حسین السلام اور ان کے اہل و عیال کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی کے بیٹے تھے، اور شیر خدا حضرت علی کے بیٹے تھے، اور جنت کے شہزادے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حد تک کہ ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتے، سواری کرواتے، اور کہتے کہ خدایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو اس سے کرے۔ ان کو اہل کوفہ والے خط کے ذریعے بلاتے ہیں، عراق چلے جاتے ہیں، اور پھر یزید کے بالمقابل آ جاتے ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، سب کے سب میری پیروی کرو۔ یزید شرابی تھا، ظالم تھا، قاتل تھا، تو حضرت امام حسین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے،
اس کی بیعت نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میدان سجتا ہے، کربلا کا میدان. اور پھر ایک بڑی فوج کے سامنے 72 لوگ جو لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، تیاری سے نہیں آئے تھے، بغیر تیاری کے، بغیر لڑنے کی غرض سے آتے ہیں اور پھر شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں، لیکن حق کے راستے میں سر تسلیم خم نہیں کرتے. اور پھر جیت بھی انہی کی ہوتی ہے، امام حسین کی جیت ہوتی ہے. اب دیکھا جائے تو جیتا بظاہری طور پر، ظاہری طور پر، مادی سطح پر جیتا یزید ہے. جیت یزید کی ہوئی ہے ظاہری طور پر. خون حضرت امام حسین اور اس کے لشکر کا بہایا گیا ہے، لیکن فکری طور پر دیکھا جائے، نصب العین کی سطح پر دیکھا جائے، مقصد کی سطح پر دیکھا جائے تو حضرت امام حسین جیتے ہیں. اس کا ثبوت دیکھیں کہ یزید کا بیٹا خود کہتا ہے کہ میرا باپ ہارا ہے، میرا باپ ظالم ہوا ہے، میرا باپ ناحق ہوا ہے. حضرت امام حسین جیتے ہیں. اس کا ثبوت خود دیکھیں کہ مقصد کی اس حد تک جیت ہوتی ہے کہ یزید، لوگوں کے دلوں میں یزید کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے اور یزید ایک بری موت مارا جاتا ہے. وہ ایک شاعر ہیں محمد علی جوہر، اس حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں: دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی اے یزید، تیری سوچ جہاں پہ ختم ہوگی وہاں سے ہماری سوچ شروع ہوگی. اے یزید، ہمارے قتل ہو جانے کے بعد ہی ہماری ابدی یا ہمیشہ والی زندگی شروع ہوگی. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. قضا موت کو کہتے ہیں کہ اس موت کے بعد جو اگلی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ آئے گی. ہمارے لیے وہی زندگی افضل ہے. جنت کے شہزادے، آخرت کے بادشاہ ہوں گے، شہزادے ہوں گے جنت کے، حضرت امام حسین. ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، کہ تیری انتہا کے بعد ہماری شروعات ہوگی. ہمیں زندگی جو ملے گی، ہم قیامت کے دن سرخرو جو ہوں گے تو وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جبکہ تو نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی آج ہمارے دلوں میں امام حسین زندہ ہیں. یزید کو ہم گالیوں میں یاد کر سکتے ہیں، یزید کو ہم برے ناموں میں یاد کرتے ہیں، لیکن اچھے ناموں میں اگر یاد کیا جاتا ہے تو امام حسین کو کیا جاتا ہے. دل میں اگر کسی کی زندگی موجود ہے تو امام حسین کی موجود ہے. جانوں کے نذرانے پیش کیے. اسلام کا سب سے خوفناک واقعہ کہ پیاسے مارے گئے اور کسی کے دڑ کے ساتھ سر نہیں تھا. قبروں سے بھی نکال کر نیزے پر لٹکائے گئے، قبروں سے نکال کر. اور حضرت امام حسین کو تو اتنے تین مارے گئے کہ کہتے ہیں کہ جب ان کو تیر لگے تو وہ ہوا میں مہلک ہو کر نیچے گرے، ان کا کوئی عضو زمین پر ٹچ نہیں ہوا، زمین کے ساتھ نہیں لگا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جان دی، غالب کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہ اللہ کے راستے میں اس طرح جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، خون دینا پڑتا ہے، تب اسلام چمکتا ہے. ہنا بندے روح سے لالائے خون جگر تیرا. دیکھیں طلوع اسلام میں علامہ اقبال نے کہا نا، طلوع اسلام نظم میں، ہنا بندے روح سے لالائے خون جگر تیرا.
تیری نسبت ابراہیمی ہے ہمارے جہاں تو ہے. تو ہنا بندے روسے لالا، یہ جو تیرا خون جگر ہے یہ دلہن کے لیے مہندی ہے. جس طرح دلہن مہندی سے سجتی ہے سنورتی ہے، اس طرح تیرا خون اس مہندی کی طرح ہے. تیرے اس خون سے اسلام سجتا ہے، سنورتا ہے. اور پھر جب اسلام کی خاطر شہادتیں ہوں، خون بہایا جائے نیت صاف نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ مہینہ شہادتوں کا ہے. یہ مہینہ قرآن پاک کے حوالے سے اور اس سے پہلے چند ایک واقعات، ٹھیک ہے، چند ایک حوالہ جات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ افضل مہینہ ہے اور اس کو منوس نہ کہا جائے. دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کو گزارا کیسے جائے. تو اس پر سب سے پہلے تو اس کو منوس نہ کہا جائے. اس مہینے کو ماتم کا مہینہ نہ کہا جائے. اس مہینے کو فضول کڑوا مہینہ نہ کہا جائے. اور بعض لوگ تو اس مہینے کو ماتم کے طور پر مناتے بھی ہیں، پیٹتے ہیں اپنے آپ کو خنجر سے، مارتے ہیں اپنے آپ کو، اپنا سینہ پیٹتے ہیں. اس کے علاوہ کوئلوں پر چلتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کہ یہ جو شہید ہونے والے ہیں، شہادت نوش کرنے والے ہیں، یہ تو زندہ ہیں، یہ تو ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں. تو زندہ لوگوں کا کوئی بھی ماتم نہیں کرتے. ان کا ماتم وہی کرے جو ان سے منکر ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں امام حسین قتل ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ان کا ماتم کریں. ہم شہادت کے مرتبے پر فائز لوگوں کا ماتم نہیں کرتے، علامہ اقبال نے کہا تھا. تو ہمیں اس مہینے کو برکت والا مہینہ سمجھ کے گزارنا چاہیے. ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے. ہمیں اس مہینے میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ان شہیدوں کی برکت سے ہم پر رحم فرما اے اللہ. ان شہیدوں کی برکت سے، ان شہیدوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر رحم فرما. امت مسلمہ جو آج پریشانی میں مبتلا ہے، جو اب آج زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، ان پر رحم فرما. اور پھر 10 محرم الحرام یعنی کے دن روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور پھر 9 10 کو 10 11 کو رکھنا چاہیے. اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ وہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کو. تو چند صحابہ کرام نے کہا کہ یہودی بھی اس 10 محرم کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی مشابہت کر رہے ہیں، ان سے نسبت ہماری جوڑ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اگلے سال 2 روزے رکھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تو حاصل یہ ہوا کہ ہمیں 10 11 یا 9 10 کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. امید ہے کہ آپ سب ان باتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تھوڑا سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ جس طرح اس مہینے میں محرم الحرام میں امام حسین نے اور شہداء نے قربانیاں دیں، حق کی راہ میں جانیں تو لٹا دی، لیکن سر تسلیم خم کسی کے سامنے نہیں کیا، سر کسی کے سامنے نہیں جھکایا. تو اس طرح ہم بھی کسی ظالم حکمران کے سامنے، کسی آمر کے سامنے، کسی شرابی کے سامنے، کسی غیر مسلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے.
اس مہینے ہم یہ عہد کریں، یہ عہد کا مہینہ ہے کہ ہم کسی ظالم کی کوئی بات نہیں مانیں گے، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ ہم کسی غلط انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، کسی غلط انسان کو، شرابی انسان کو، ظالم شخص کو ووٹ نہیں دیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے۔ مانا کہ پتھر ہی لگتے ہیں، وہ ایک شعر ہے نا کہ پتھر ہی لگیں گے ہر سمت سے آ کر، یہ جھوٹ کی دنیا ہے، یہاں سچ نہ کہا کر۔ مانا کہ پتھر لگتے ہیں لیکن اس کے بعد آسانیاں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہر مصیبت کو سہنا ہوگا اور پھر سرخرو ہونا ہوگا۔ جو کچھ سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی فکر فرمائے۔ والسلام۔